ہم دکان پہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دینے کے لیے دکان دی ہے، اور گاہک آتا ہے تو سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے میری آمدنی کرنے کے لیے گاہک کو بھیجا ہے. نہیں، خدا کی قسم، گاہک یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ اس وقت اذان بھی ہو رہی ہے، گاہک بھی آ گیا ہے. تم نماز کے لیے جاتے ہو، نماز سے لینے کا یقین ہے یا گاہک سے لینے کا یقین ہے؟ تم راستے کس کو سمجھتے ہو، گاہک کو یا نماز کو؟ اللہ نماز کے وقت گاہک کو لائیں گے. اللہ نے سارے اسباب اس امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ بندہ سبب میں حکم پورا کرتا ہے یا نہیں، اور بندہ سبب کو حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں. جی ہاں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، ادھر گاہک آئے گا، ادھر مغرب کی اذان ہو جائے گی، تاجر سمجھے گا، سوچے گا کہ نماز کے لیے جاؤں یا اس گاہک کو سامان دوں. اگر نماز کے لیے جاتا ہوں تو گاہک ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر گاہک کو سامان دیتا ہوں تو نماز جائے گی. جس چیز پر یقین ہوگا اس کو مقدم کرے گا. اگر یقین کائنات کی شکلوں پر ہے تو نماز کو چھوڑ کر گاہک سے کو مال دے گا، اور اگر یقین اعمال سے لینے کا ہے تو گاہک کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ نہیں، رزق اللہ دیتے ہیں. گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے، گاہک رزق کا ذریعہ نہیں ہے تو تجارت بھی رزق کا ذریعہ نہیں ہے. سوال تو یہاں آ کر کھڑا ہوگا جب نماز اور گاہک، کسٹمر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، تب فیصلہ ہوگا کہ تم ایمان والے ہو یا تم تجارت والے ہو. سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اب فیصلہ ہوگا کہ مومن ہو یا تاجر ہو. یہ ہے سیدھی بات. بات کو سمجھنا چاہیے. بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں، یا اسباب چھوڑ دیں گے یا نماز چھوڑ دیں گے. جی ہاں، بعض کے لیے اسباب چھوڑ دیں کہ اسباب کو حکم پر چھوڑ کر اسباب کو حکم پر چھڑوانا چاہتے ہیں. اسباب جس وقت گاہک آ کر کھڑا ہوا ہے اس وقت کہتے کہ نہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مجھے گاہک کی پرواہ نہیں ہے. اللہ اس پر رزق دیں گے، اللہ اس پر رزق دیں گے. یہ نہیں کہ اگر گاہک کو مال نہیں دیتا ہے تو رزق نہیں ملے گا، کہ نہیں، رزق اس پر نہیں ملے گا کہ تم گاہک کو مقدم کرو. اس پر ملے گا کہ تم گاہک کو چھوڑ کر عمل کو مقدم کرو. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کا یقین ظاہر سے ہٹایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں. لوگ کہتے ہیں کہ اسباب ہوں اور اسباب کارآمد ہوں. لوگ کہتے ہیں اسباب بھی ہوں، اسباب کارآمد بھی ہوں. حالانکہ جب اسباب کا ہونا ہی اصل نہیں ہے تو کارآمد ہو یا ناکارہ اسی کا فرق پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ واقعی تقوی کے ذریعے تعلق قائم کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر اسباب کی حیثیت کو کھول دیتا ہے. جی ہاں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. جی ہاں، رزق ان کے پیروں میں آ کر گرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں نکلے دودھ کی تلاش میں. ایک مشرکہ عورت وہ ریوڑ چراتی ہوئی ملی. اس سے کہا کہ ہمیں دودھ چاہیے. دیا ہے دودھ چاہیے. اس نے کہا، مشرکہ عورت نے، میرے پورے ریوڑ میں سب چھوٹی بچیاں ہیں بکری ایک بھی بکری گیابن نہیں ہے. کسی نے آج تک دودھ نہیں دیا ہے، کوئی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، کوئی بکری گیابن نہیں ہے اب تک میرے ریوڑ میں، اس میں کوئی دودھ کے قابل نہیں ہے. تو یہ نہیں جواب دیا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے تو دودھ کیسے آ جائے گا؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی. dailymarkers.com فرمایا دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. سمجھایا یہ، دودھ تو اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ. جو بات آپ نے سمجھائی صحابہ کو، وہ صحابی یہ بات مشرک عورت کو سمجھا رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مشرکہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دودھ اللہ دیں گے، تم بکری لاؤ.
کہا مانتا نہیں ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل اب تک ہوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے تھن، کیا کہاں سے دودھ آئے گا؟ جب بکری گیابن نہیں ہوئی، کسی بکری نے بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کہاں سے دے دے گی؟ فرمایا نہیں، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا۔ اس نے جو حکم تھا پورا کر دیا کہ لو یہ ہے کہ جا اپنے گھر سے بڑا برتن لا دودھ کا، جو بڑے سے بڑا برتن تمہارے گھر میں ہو وہ لے آؤ۔ وہ مشرکہ عورت بڑا برتن لے کر آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے ایسی بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر پیالے کو بھرا جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ سمجھایا نا؟ میں ایمان کی تعلیم عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی تعلیم کیسے دی تھی؟ ایمان کی تعلیم، ہاں، یہ تھے وہ اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانے سے تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اب بکری دودھ والی ہو یا بغیر دودھ والی ہو یا دودھ دے کے فارغ ہو چکی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ایک تو اللہ رب العزت اپنی قدرتی ظاہر فرماتے ہیں، قدرتی ظاہر فرماتے ہیں کہ زمین سے غلہ دے دیں، اور ایک قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ اس مٹی کو ہی آٹا بنا دیں جس مٹی سے غلہ اگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس مٹی کی بوری کو آٹے میں تبدیل کیا جو مٹی گھر کی مرمت کے لیے لا کر رکھی گئی۔ یہ سمجھایا گیا کہ تو عمل مقدم کرو، کیونکہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدے بھی نہیں ہے۔ یہ ہیں برکتوں کے راستے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ عمل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت عمل پر کامیاب فرماتے ہیں، اللہ عمل پر کامیاب فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عمل پیش کیا جائے، اے اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ مسجد میں آئے، 3 مرتبہ مسجد میں آئے، تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا، اور ہر مرتبہ جا کر پوچھا کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا، پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا، پھر مسجد آئے، پھر جا کر پوچھا۔ کیوں؟ اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے، اور یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی سے لینے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، صبر اور نماز۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 2 سبب بتائے ہیں بنیادی، صبر اور نماز۔ کیا مطلب ہے صبر کا؟ کہ صبر کا مطلب یہ نہیں صرف کہ پٹتے رہو اور امید کرو کہ اللہ تعالی کی مدد آئے گی، کہ نہیں، میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو حکم پر جمانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ روزے کو صبر کہا ہے کہ روزہ کھانے سے، پینے سے اور پیٹ کی خواہش آدمی کو روک دیتا ہے، روزے کو صبر فرمایا ہے، فرمایا روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، اس لیے صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لائے پھر نماز لائے۔ کہ نماز کب بنے گی؟ کہ نماز جب بنے گی جب معاملات میں تقوی ہے۔ دیکھو یہ بات سمجھنی چاہیے، کون سی وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے میں اللہ کی مدد لوں؟ کہ وہ نماز ہے، سنو توجہ سے، وہ نماز ہے جو نماز طہارت کے ساتھ ہے، جو نماز، ذرا توجہ چاہتی ہے بات، وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ،
پہلے صبر لائے پھر نماز کیوں؟ کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد لو جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی نا. کیوں بھائی؟ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے نا بھائی. اتحانہ تو کرو کچھ. جی ہاں، کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں، بغیر طہارت کے نماز نہیں. اور طہارت صرف غسل وضو کرنے کا نام نہیں. میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں. طہارت صرف غسل وضو کا نام نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے وضو کر لے کہ پاک ہو جاوے. یہ نہیں. نماز کے لیے آنکھ استعمال ہوگی، دماغ استعمال ہوگا، دل استعمال ہوگا، ہاتھ پیر سارے اعضاء نماز کے لیے استعمال ہوں گے. اس سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرنے کے لیے ان کو پاک رکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے. ذرا توجہ سے بات سننا. یہ جو غسل کر لیا پاک ہو گیا، یہ نہیں، یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. آپ جانتے ہیں کپڑے کے دو رخ ہیں. کپڑے کے دو رخ ہیں اور دونوں رخ پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو بتائیے آپ کپڑا ایک طرف سے صاف کریں گے یا دونوں طرف صاف کریں گے؟ ذرا ہاں نہ تو کرو. دونوں طرف سے، ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کپڑا صاف کرو دونوں رخ سے، ادھر سے بھی صاف کرو ادھر سے بھی صاف کرو. نجاست دونوں طرف لگی ہوئی ہے. سنو غور سے بات. آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آپ کا بدن ظاہر میں پاک ہو گیا، لیکن اس بدن کے اندر کا حصہ، اس کھال کے نیچے کا حصہ جو ناپاک خون سے، جس میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، سود کا، غبن کا، یتیم کے مال کا، سب سے پہلے اس کا سوال ہے کہ صبر تو ہے نہیں، پھر نماز کیسے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جتنی پاکیزہ غذا ہوگی اتنے پاکیزہ خیالات ہوں گے. ورنہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء سے جو احکام ٹوٹیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک گناہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرے گا. اس کی یہ نہیں چاہے گا نامحرم کو دیکھے، آنکھ نہیں مانتی ہے میں کیا کروں. یہ چاہتا ہے گناہ نہ کرے، پیر نہیں مانتے ہیں چل کر جاتے ہیں گناہ کی طرف. میں نہیں چاہتا ہاتھ سے گناہ ہوتا مگر ہاتھ مجبور ہو گیا ہے، میرے ہاتھ نے مجھے مجبور کر دیا. کیوں؟ جن اعضاء کے اندر حرام کمائیوں کا خون دوڑ رہا ہے، ان اعضاء سے گناہ ہی ہو سکتے ہیں، نیک اعمال نہیں ہو سکتے. سیدھی نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے اعضاء گناہ کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اعضاء گناہ کریں گے. اس لیے کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون ناپاک دوڑ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں. تقوی لاؤ معاملات میں. جی ہاں، اس لیے کہ یہ بھی پاکی کا ایک حصہ ہے. جیسے بدن کو پاک کرنا ہے پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھنا ہے غذا سے. جیسے بدن کو پاک رکھو پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھو غذا سے. اور بغیر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے. 1 روپیہ سود کا یا 1 لقمہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے، زیادہ برا ہے. پہلا بیان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان، اس میں یہ ہے پہلا بیان. ابوبکر رضی اللہ خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان ہے، اس میں یہ فرمایا
کہ ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے، اور 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے عرض کیا ہے کہ پہلے تقوی اللہ معاملات میں اخلاق، معاشرہ، عبادات، تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ یعنی عملی سرمایہ اعضاء انسان ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ اگر اس میں دوڑنے والا خون پاک ہے تو اعمال پاکیزہ ظاہر ہوں گے، دوڑنے والا خون ناپاک ہے تو ان سے اعمال گندے، اور ان سے اعمال معاشرے گندے معاشرے کے اور برے معاملات کے، برے اخلاق کے اعمال اس کے بدلے سے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کو یہ راستہ دکھلایا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ یہ میرا عمل ہے، یہ تیرا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔ ان واقعات سے پچھلی تاریخیں بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو صحابی تھے، ہو گیا، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ ہاں جی وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ہو گیا، ہم تو نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد قیامت تک ایسے کریں گے جیسے ہم نے مدد نبیوں کی ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر، صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مدد اور نصرت کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، مومن کے عمل کے ساتھ ہے، قیامت تک کے لیے۔ مدد زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء اور پچھلے صحابہ کرام کے واقعات وہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ یہ دیکھو مدد کے ضابطے یہ ہیں، دیکھو یہ مدد کے ضابطے ہیں۔ یہ نہیں، لوگ اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اولیاء کے واقعات اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں، صحابہ کی غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی غیبی مددیں صحابہ کے عمل کی قوت کو بتلانے کے لیے ہیں کہ ایک قیامت تک ہمارے ایمان والو، اگر تم نے عمل کو یوں مقدم کیا اور تم نے عمل پر اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہوگی جتنی 10 صحابہ کے ساتھ ہو۔ ایک مومن کو عمل پر اتنا اجر ملے گا جتنا 50 صحابہ کو ملے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی اس پر، صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا، یہ 50 کون، ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کرام کو اعمال پر اٹھایا۔ میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات ہیں۔ وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا، یہاں موت کے سوا کو نظر نہیں آتا تھا، یہ نہیں کہ حکام ہٹا دیتے چٹان۔ آج کل مسلمان بیچارے جن حالات کے شکار ہیں، اب بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہ لیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہے یہ چاہیں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ اللہ تو فرما رہے ہیں تمہارا مولا ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، اور ہم اللہ کے غیر میں اپنی کامیابی کی امید کر کے بیٹھے۔ جی ہاں، صحابہ کا نعرہ ہے یہ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔
اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے جب چٹان نے راستہ بند کر دیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا اور کچھ نہیں سامنے، تو کہا کہ بس اس چٹان سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو اعمال تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا۔ اللہ نے چٹان کو عمل پر ہٹایا، یہ بھی نہیں کہا اے اللہ فرشتوں کو بھیج اس کو ہٹائے، اس لیے کہ انبیاء نے بھی کبھی ملائکہ کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے۔ ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں پکارا اپنی مدد کے لیے۔ وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسلمان عمل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اسباب بنا کر پکارتے ہیں۔ ہمارے اور صحابہ کے پکارنے میں فرق ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے صحابہ کے اللہ کو پکارنے میں فرق ہے۔ ہم پکارتے ہیں اللہ کو اسباب بنا کر، اے اللہ یہ دکان ہے تو نفع دے دے، یہ زمیندارہ ہے تو غلہ دے دے، اے اللہ یہ حاکم ہے تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے، اے اللہ وکیل کے دل میں ڈال دے کہ یہ مجھے مقدمے میں کامیاب کر دے، اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے، اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے، اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے۔ سوچو تو صحیح، مسنون دعا ہے، مسنون دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو جس طرح چاہے ہماری مدد کر، تو جس طرح چاہے۔ سنو تو صحیح، ساری مخلوق میں اور سارے ملائکہ میں سب سے بڑی مخلوق جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام نے مدد کے لیے جبرائیل کو طلب نہیں کیا، جبرائیل نے خود تقاضا کیا کہ اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا، مجھے بھیج دے۔ اللہ نے بھیجا مدد کے لیے نہیں، مدد کے لیے نہیں، امتحان کے لیے، مدد کے لیے نہیں۔ اگر ان سے مدد لیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں۔ جی ہاں، خلیل اللہ کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے، آپ ذرا سا دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے، آپ کا کوئی دوست ہے وزیر، اور وہ کیا کہ آپ کا کام میں کروں گا، اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کام کریں، اپنی حاجت کو کہیں، آپ کا دوست برداشت کرے گا؟ بولو تو صحیح، کسے برداشت کرے گا کہ نہیں میں آپ کا دوست ہوں؟ اللہ سے دوستی ہے تو پھر جبرائیل سے مدد لینے کا مطلب ہے؟ جبرائیل آئے مدد کے لیے، فرمایا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں، اما الیک فلا، کہ میرے ساتھ یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے، چاہے اس پہاڑ پر آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لیے آگ میں، اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جائیں، چاہیں تو ہم پانی کا بہاؤ لاویں اس آگ کو بہا کر لے جائیں، نہیں، اما الیک، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سے لینا، اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا کائنات میں ان حکام کے راستے سے، وزیر کے راستے سے، سبب کے راستے سے، تجارت زراعت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی لاوے گا؟ جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی، اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت،
یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے. آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بھیجے میری مدد کرے. نہیں، فرشتہ اللہ کا غیر ہے. کہا یا رحمان اغثنی، اے رحمان میری مدد کر، اے رحمان میری مدد کر. یا رحمان اغث، یا رحمان اغث، اے رحمان میری مدد کر. یہ فرشتہ آیا خنجر لے کر اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے. اس فرشتے نے کہا، پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. تو نے پہلی مرتبہ یا رحمان پکارا، میں پہلے آسمان پر تھا. تو نے دوبارہ یا رحمان کہا تو دوبارہ کہنے تک میں آسمان دنیا پر آ گیا تھا. اور تو نے تیسری مرتبہ یا رحمان کہا تو میں زمین پر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جی ہاں، یہ راستہ بتلایا تھا کہ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے غیر میں اپنے مسائل کا حل دیکھے. نہیں، اس کے مسائل کا حل کا تعلق براہ راست اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے ہے. یہ تھی بات. تو میرے محترم دوستوں، بزرگو، عزیزو، دعوتی اسی کی ہے کہ مسلمان ظاہری اسباب سے نکلے اور یقینی اسباب پر آوے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی بات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے. میرے دوستو عزیزو، اس یقین کو بدلنے کے لیے، ان عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے. اصل بات یہ ہے، اس یقین کو بدلنے کے لیے، عبادات کی تکمیل کے لیے دعوت ہے. سمجھتے تھے جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. جس چیز کو تم دعوت میں لاؤ گے اس میں کمال پیدا ہوگا یقین کے اعتبار سے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں پیش کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یعنی اسباب سے روکا نہیں ہے، اس لیے اسباب کا چھوڑنا رہبانیت ہے، اور اسباب سے کامیابی کی امید رکھنا یہ ناکامی ہے. اس لیے کہ اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کامیابی تو وعدے کے راستے میں ہے، وعدے کس پر ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسباب ترک کرانا مقصود نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، کرو تجارت. اس لیے دوستو عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے. ایک ناکامی آتی ہے بے دینی سے، ایک ناکامی آتی ہے جزوی دین پر. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کی گلی میں سے 10 قسم کے تار گزر رہے ہیں. یہ بجلی کا تار ہے، یہ پاور کا تار ہے، یہ ٹیلی فون کا تار ہے، یہ آپ کے گھروں کی بجلی کا تار ہے، یہ گلی کی بجلی کا تار ہے، یہ حکومت کا تار ہے، یہ آپ کا ذاتی تار ہے. کہ بھئی ایسا ہی ہے نا، سینکڑوں تار گھروں میں گلی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تار ایک کٹا ہے، جوڑا جا رہا ہے دوسرے کے ساتھ، اس سے روشنی نہیں آئے گی بلکہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، جب حالات آتے ہیں تو ان حالات کا
ان حالات کو حل کرنا چاہتے ہیں عبادات سے کہ پریشانی آ گئی ہے کیا کریں، یہ پریشانی آ گئی ہے کہ نماز کے ذریعے کامیابی لو، کہ نماز سے تو بے شک کامیابی ملے گی، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ جو آدمی انسانوں کو حقوق مار کر اپنی پریشانی کا علاج نماز میں تلاش کرے وہ کام اس کی پریشانی دور ہوگی نہیں، اس لیے کہ حکم توڑا ہے معاملات میں، جو حالات آ رہے ہیں معاملات میں حکم توڑنے کی وجہ سے ان کا حل تلاش کر رہا ہے عبادات میں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جس لائن کا حکم ٹوٹا ہے اسی لائن میں حکم پورا کر دو، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سے تار ٹوٹا ہے اسی تار کو جوڑ لو تو روشنی آ جائے گی، گھر میں روشنی آ جائے گی، تار صحیح تار نہیں جوڑا ہے، جی ہاں آپ دیکھتے ہیں صبح شام آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ لائٹ نہیں آئی کہ تار جوڑ دیا کہ نہیں آئی کہ غلط جوڑ دیا، اس کو کھول کے اس میں لگاؤ کہ غلط تار جوڑ دیا، لائٹ نہیں آئی، جی ہاں سمجھتے تھے کہ اعمال میں روشنی، اس روشنی کی ان اعمال کے نور میں انسان مسلمان کو چلنے کا جو راستہ ملے گا وہ ملے گا نہیں جب تک ان اعمال میں ظلمتیں ہوں گی، اور اعمال میں ظلمتیں اس وقت تک ہوں گی جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے، سیدھی بات ہے، یہ عجیب بات ہے، لوگ حکم توڑتے ہیں معاملات میں، حکم توڑتے ہیں معاملات میں اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں حالات کے عبادات کے ذریعے، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے، جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گے، اس لیے ہر لائن کا حکم پورا کرو، اس لیے فرمایا کہ کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے،